مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص سوال کرنے لگا، ہر جانور کی زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی؟ مچھلی ہمیشہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے مچھلی کے پاس بھی زبان تھی اور وہ زمین پر بھی چلتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی مچھلی کبھی زمین پر چلتی تھی؟ کیا اس کے پاس بھی زبان تھی جس سے وہ انسانوں کی طرح بول سکتی تھی؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ مچھلی ہمیشہ کے لیے پانی کی قیدی بن گئی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راز کو بیان کیا تھا؟ ناظرین، آج کی یہ حیران کن داستان آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، کیونکہ اس واقعے میں ایک ایسی نصیحت چھپی ہے جسے جاننے کے بعد شاید آپ بھی اپنی زبان کی حفاظت شروع کر دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، دنیا کے ہر جانور کی زبان ہوتی ہے، پرندے بولتے ہیں، جانور آوازیں نکالتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے کیڑے بھی اپنی زبان رکھتے ہیں، مگر مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، اے شخص، پہلی مچھلی کے پاس بھی زبان تھی اور وہ پانی کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی چلتی پھرتی تھی، مگر ایک دن اس سے ایک ایسی غلطی ہوئی کہ اسے ہمیشہ کے لیے پانی کی گہرائیوں میں بھیج دیا گیا۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، یا علی، آخر مچھلی سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب زمین پر انسانوں کی آزمائش شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص ذمہ داری دی، پرندوں کو فضا، جانوروں کو زمین اور مچھلی کو پانی اور خشکی دونوں کی نعمت دی گئی۔ مچھلی ایک فرما بردار مخلوق سمجھی جاتی تھی، وہ پانی سے نکل کر زمین پر چلتی، لوگوں کو حیران کرتی، پھر واپس سمندر میں چلی جاتی، لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ کہتے ہیں ایک نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، وہ دن رات ذکر کرتا اور لوگوں کو سچ بولنے کی نصیحت کرتا تھا، مگر اس بستی میں کچھ ظالم لوگ بھی تھے جو اس نیک شخص کے دشمن تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اسے نقصان پہنچایا جائے، وہ اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ نیک بندہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے دریا کے کنارے پہنچا اور وہ ایک بڑی مچھلی کے قریب چھپ گیا۔ اس نے مچھلی سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، میرا راز چھپا لینا، ظالم میرے پیچھے ہیں۔ مچھلی نے پہلے خاموشی اختیار کی، مگر جب ظالم وہاں پہنچے تو انہوں نے مچھلی سے پوچھا، کیا تم نے کسی شخص کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے؟ تب مچھلی اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکی اور اس نے اشارہ کر دیا کہ وہ شخص کہاں چھپا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ظالموں نے اس نیک بندے کو پکڑ لیا اور اسے سخت تکلیف پہنچائی۔ کہتے ہیں اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور مچھلی سے فرمایا گیا، تو نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہے، تو نے ایک بے گناہ کا راز فاش کیا، آج سے تو اس سے زبان کی نعمت واپس لی جائے گی اور تو ہمیشہ پانی میں رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی دن سے مچھلی پانی کی محتاج بن گئی اور اس کی زبان ختم کر دی گئی تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کریں۔ وہ شخص کانپ اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا علی، واقعی زبان انسان کو جنت بھی دلا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم میں سب سے خطرناک چیز اس کی زبان ہے، اگر یہ سچ بولے تو عزت بڑھائی جا سکتی ہے، اور اگر جھوٹ بولے یا غیبت یا راز فاش کرے تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو بولنے سے پہلے سوچے، کیونکہ بعض اوقات ایک لفظ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، اگر ایک مخلوق صرف راز ظاہر کرنے پر ہمیشہ کے لیے پانی میں قید ہو گئی تو وہ انسان جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے، راز پھیلاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ والے ہمیشہ زبان کی حفاظت کی نصیحت کرتے تھے، کیونکہ خاموشی گناہوں سے بچا لیتی ہے
اور جو شخص اپنی زبان پر قابو پا لے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھیں۔ شکریہ۔